فضيلة الشيخ إعجاز أحمد تنوير Islamic Scholar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم اللہ نور السماوات والارض اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مثل نور ہی اس کے نور کی مثال کمشکاتن ایک طاق کی طرح ہے فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہے المصباح فی زجاجتن وہ چراغ ایک فانوس میں ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب وہ فانوس گویا کہ ایک چمکدار ستارہ ہے کوکب دری ایک چمکدار ستارہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ کہ وہ روشن کیا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو مبارک درخت ہے اور وہ مبارک درخت کون سا ہے زیتونۃ جو زیتون کا درخت ہے لا شرقیۃ ولا غربیۃ جو نہ مشرق کی جانب کا ہے نہ مغرب کی جانب کا ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یکاد زیتھا یضیء قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے ولو لم تمسسہ نار اگرچہ اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو نور علی نور یہ روشنی پر روشنی ہے نور پر نور ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء اللہ تعالی رہنمائی کرتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف من یشاء جسے وہ
چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو سورت چل رہی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النور۔ سورۃ النور۔ اور اس کا نام سورۃ النور کیوں ہے بھلا؟ کہ آج ہم جو آیت پڑھنے لگے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام نور اس میں بیان ہوا ہے۔ اللہ کا ایک صفاتی نام، ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ، اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں۔ تو اس میں چونکہ وہ اللہ کا صفاتی نام نور اس میں ذکر ہوا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کا یعنی ایک ترجمہ، ایک اس کا معنی، ایک تفسیر اس کی مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنا بھی نور ہے، وہ سارا نور وہ مہیا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ وہ سارا نور مہیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سورج کو جو روشنی ملی وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ چاند کو جو روشنی ملی وہ کس نے دی؟ ستاروں کو جو روشنی ملی، ساری کائنات کے اندر جتنا بھی نور ہے، روشنی ہے، اس سارے نور کا خالق اور وہ مہیا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو اس کائنات میں کوئی نور نہ ہوتا، کوئی روشنی نہ ہوتی، بلکہ اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو گویا کہ اللہ ہے تو یہ کائنات بھی معرض وجود میں آئی ہے۔ تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو روشنی مہیا کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ معنی ہے ایک اس کا معنی۔ تو فرمایا کہ ہمارے نبی، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ہادی و رہنما، ہمارے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ اور افضل، بہتر و برتر، طاہر و مطہر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے نا، نماز تہجد کے لیے،
تو آپ اس نماز تہجد کے اندر اٹھ کر جب آپ نماز شروع کرتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر اور اعوذ باللہ سے پہلے جو آپ دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے، تو اس میں آپ یہ کلمات بھی ادا فرماتے تھے، اللہم لک الحمد وَأَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ یا اللہ تو اس پوری کائنات کو قائم کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت القیوم ہے نا، الحی القیوم۔ ہمارے بعض بھائیوں نے وہ اپنی مرضی کے کئی قیوم بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ ایک باقاعدہ تصوف کا نظام گھڑا ہوا ہے، اور اس تصوف کے نظام کے تحت ہمارے ان بھائیوں نے یہ ایک سلسلہ کہتے ہیں جی پوری کائنات کا ایک غوث العظم ہے، اور وہ جو غوث العظم ہے وہ کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی۔ اور اس کے بعد پھر آگے 2.5 قلندر ہیں، ایک بو علی قلندر ہے اور ایک شہباز قلندر ہے، اور آدھی قلندر رابعہ بصری ہے۔ وہ عورت ہے نا، اس لیے اس کو آدھی بنا دیا۔ اور اس کے بعد ان کے ایک نظام گھڑے ہوئے نظام کے تحت آگے کہتے ہیں 4 قیوم ہیں اس پوری کائنات میں۔ ایک مغرب کا قیوم ہے، ایک مشرق کا ہے، ایک جنوب کا ہے، ایک شمال کا ہے۔ جس طرح 4 سمتیں ہیں اور اس طرح 4 قیوم ہیں آگے جو پوری کائنات کو سنبھال رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ باقاعدہ 8 قطب ہیں، اور 8 قطب کے بعد پھر 12 ابدال ہیں، یعنی یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جو گڑا ہوا ہے، سمجھے نا؟ تو میرے پیارے عزیز بھائیو، یہ سارا من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت قرآن میں نہ حدیث میں، بس اپنے پاس ہی بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی قیوم نہیں ہے۔ قیوم جس نے اس پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، پوری کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو وہ صرف اللہ ہے۔ وہی قیوم ہے، وہی قیم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ وَأَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ دوسری بات آپ فرماتے کہ اللہم لک الحمد وَأَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، اور تو ہی آسمانوں کا اور زمین کا اور آسمانوں اور زمین کے درمیان ہر چیز کا نور ہے۔ کیا معنی؟ ہر چیز کو تو نور مہیا کرنے والا ہے، ہر چیز کو تو ہی نور مہیا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ نا فجر کی نماز کے بعد وہ جو تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے ہیں نا اضطجاع، تو آپ اس درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل قلبی نوراً، یا اللہ تو میرے دل کو نور کر دے، میری آنکھوں کو نور کر دے، میرے کانوں کو نور کر دے، میرے جسم کو، میرے چمڑے کو، میرے بالوں کو نور کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ مطلب کیا؟ کہ مجھے ہر قسم کی روشنی مہیا کرنے والا تو ہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول پہلی دعا کیا مانگتے کہ انت قیم السماوات والارض، اور دوسری دعا میں کیا کہتے؟ انت نور السماوات والارض۔
اور تیسری بات آپ فرماتے اللہم لک الحمد وانت ملک السماوات والارض ومن فیہن، یا اللہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ تو ہی ہے۔ سدا بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، دعائیں پڑھیں تو بڑا عقیدہ درست ہوتا ہے، عقیدے میں نکھار آتا ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان آیات کو، ان احادیث کو، ان ادعیہ معصورہ کو پڑھے گا تو پھر وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھے گا کہ حسین بادشاہ، وہ کیسے لکھے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، حسین بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ صرف اللہ ہے، سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ بلکہ میں تو کبھی کبھار یہ بات کہہ دیتا ہوتا ہوں، بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو تو ساری زندگی ایک دن بھی حکومت نہیں ملی۔ کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو پھر بھی 6 ماہ خلافت مل گئی، حکومت مل گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 4.5 سال خلافت ملی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو 12 سال اور سیدنا عمر کو 10 سال، سیدنا ابو بکر 2.5 سال۔ یہ حکومتیں کی ہیں، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے پورے حالات پڑھ لو، ایک دن بھی حکومت نہیں ملی۔ لیکن ہم نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے حسین بادشاہ۔ میرے بھائیوں، مطلق العنان جو بادشاہ ہے اور جو سدا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے کہ انت نور السماوات والارض، تو آسمانوں کا اور زمین کا کیا ہے؟ نور ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے درمیان نا معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ بڑا مختلف فی ہے، بڑا اختلاف والا چلتا ہے، بس ہر کسی کے منہ میں جو بات آئی کہہ دی۔ ہمارے بعض بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ کے پاس جب گئے تھے نا معراج کے موقع پر، تو وہ کہتے ہیں باقاعدہ اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغل گیر ہوئے تھے، ان کے ساتھ معانقہ کیا تھا، اور پنجابی میں کہتے ہیں جفی لگائی تھی، اور یہ باقاعدہ، اور پھر عرش پر گئے تھے۔ حالانکہ یہ بات بنیادی طور پر ہی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں گئے، سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں، وہاں پر ہی وہ ساری بات چیت ہوئی، وہاں پر ہی وہ 3 تحفے ملے اور وہاں سے ہی واپسی ہوئی۔ لیکن یہاں پر جی عرش پر گئے تھے، عرش پر، ہن ساری دنیا سو گئی ہے تے تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے، سمجھے نا؟ حالانکہ ذرا غور کریں کیسی عجیب سی سوچ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر نہیں گئے، نہ اللہ سے بغل گیر ہوئے، نہ کوئی جفی لگی، بلکہ ایک صاحب ہیں، وہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلواتے ہیں، اور پھر جناب مفسر قرآن پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ جناب ان کی تقریر میں نے ایک دفعہ سن لی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا عرش پر تو اللہ سے پھر جا کر جفی لگائی، بغل گیر ہوئے، اور پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوا، اس کے بعد پھر وہ ایک شعر پڑھا کہ من تو شدم، من تو شدی تو من شدم، من مطلب ہے کہ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، تا کس نہ گوید دیگرے من دیگری تو دیگرم۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد نا پھر آگے کچھ نہ پوچھو، کہ آگے پھر جو محمد تھے نا وہ اللہ میں سما گئے اور اللہ محمد میں سما گیا، پھر اس کے بعد 2 نہیں رہے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ ایک ہی ہو گئے تھے۔ لو دوست، پھر اس کے بعد وہ 2 نہیں تھے،
اتنا مبالغہ، اتنا جھوٹ، اس قدر جھوٹ کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور فرمانا، ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے تھے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، شریعت کی کوئی بات اپنے پاس چھپا کر رکھی، امت کو نہیں بتائی، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں سیدنا ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ، اور یہ مسلم میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان شروع کے اندر ہی سب سے پہلی کتاب کتاب الایمان ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اللہ کے نبی جب آپ معراج پر گئے تھے تو حل رأیت ربا کا، تو وہاں پر آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ میں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا نورن انا اراہو، وہ تو نور ہی نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ کو دیکھنا ان دنیا کی آنکھوں کے ساتھ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ میری بات سمجھ لیں، ان دنیا کی آنکھوں کے ساتھ، وہ آنکھ چاہے کسی نبی کی ہے یا کسی ولی کی ہے، کسی پیر یا پیغمبر کی ہے، کسی یعنی کسی کی بھی آنکھ، کوئی دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ بات سمجھے نا؟ یہاں تک کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا باقاعدہ مطالبہ کر دیا تھا، کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو اس پہاڑ کو دیکھ۔ ہم اپنی کچھ تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، قائم رہا، مضبوط رہا تو فرمایا پھر تو بھی مجھے دیکھ سکے گا، لیکن اگر یہ پتھر کا پہاڑ میری تجلی برداشت نہ کر سکا تو پھر مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے اس پر تجلی ڈالی اور وہ پہاڑ جو تھا کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک حدیث کے اندر تذکرہ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو جب ساری دنیا دوسری دفعہ سور پھونکنے کی وجہ سے جب ہوش میں آئیں گے، زندہ ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے، میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ پھر میرے ساتھی۔ فرمایا اس وقت میں دیکھوں گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے، اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جناب موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ اس دوسرے سور کی وجہ سے یعنی پھونکنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دفعہ اپنی زندگی میں جو بے ہوش ہو چکے تھے، لہذا اب وہ اس موقع پر بے ہوش ہوئے ہی نہیں۔ بات سمجھے نا؟
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حل رأیت ربک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نورن، نورن، اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ نور ہے۔ انا اراہ، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا؟ میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی وہ نماز تہجد والی، اس میں بھی کیا الفاظ تھے؟ اللہم لک الحمد وانت نور السماوات والارض۔ اور یہ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والی حدیث جو سنائی ہے، اس میں بھی کیا الفاظ ہیں؟ نور انا اراہ۔ ایک صحابی ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مختصر سا درس ارشاد فرمایا۔ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں ایک درس ارشاد فرمایا۔ اور جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اس درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 باتیں بتائیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، کہ اللہ تعالیٰ کبھی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کبھی سوتا نہیں ہے، اللہ کبھی سوتا نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اچھا بھائی، نیند سے پہلے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اونگ۔ نیند سے پہلے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اونگ۔ اچھا، اللہ نے یہاں دونوں باتوں کی نفی فرمائی ہے، فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نہیں۔ اچھا، پھر یہ جو اونگ ہوتی ہے نا، اونگ کبھی کبھار بندے کو تھکاوٹ کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، تھک جاتا ہے نا بندہ، سمجھے نا، تھک جاتا ہے، تھکنے کے بعد انسان بیٹھا بیٹھا اونگ رہا ہوتا ہے، یہ اونگ آ رہی ہے۔ اللہ کو کبھی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، یہ زمین بنائی 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا، انہوں نے کہا اللہ نے جب 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے تو تھک گیا، پھر 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا، اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں کے اس عقیدے کی نفی کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاوٹ، نہ اونگ، نہ نیند۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ سونے لگ جائے، اللہ کو نیند آ جائے، تو یہ کائنات کا نظام چل سکتا ہے؟ چل ہی نہیں سکتا، سمجھے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس ارشاد فرمایا، پہلی بات وہ کیا تھی؟ ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، اللہ سوتا نہیں ہے، سونا اللہ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ آپ کو اونگ بھی آتی تھی کہ نہیں؟ آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی تھی کہ نہیں؟ آپ بیمار بھی ہوتے تھے کہ نہیں؟ سمجھے نا، بخار بھی چڑھ گیا، کبھی سر درد، کبھی گر گئے، کبھی زخمی، کبھی، یعنی سارے انسانی عوارض وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے۔ تو پھر یہ کہنا کہ جس طرح اللہ نور ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، برابر ہی کر کے رکھ دینا،
بات سمجھے نا؟ اور جب عید میلاد آتی ہے تو اکثر بینروں پہ لکھا ہوتا ہے نور کی آمد مرحبا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو آپ نور مجسم نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو نور ہدایت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن نور مجسم کہنا اور نور من نور اللہ کہنا یہ دونوں عقیدے باطل ہیں اور غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ نور مجسم ہے نہ نور من نور اللہ ہے۔ نور مجسم صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں نکلا، اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی، نہ اللہ کسی سے جدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ اللہ سے کوئی نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لہذا یہ عقیدے دونوں باطل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام، دوسری بات آپ نے اس کے اندر بیان فرمائی، فرمایا بیدہ القسط یخفضہ ویرفعہ، اللہ کے ہی ہاتھ میں ترازو ہے، اللہ کے ہی ہاتھ میں اس پوری کائنات کا نظام ہے، وہ جہاں چاہتا ہے ترازو کو جھکا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے ترازو کو اٹھا دیتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ کسی کا رزق کم کر دیتا ہے، کسی کا رزق زیادہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق کی کمی بیشی یہ اللہ کے، کسی کو اللہ حسن زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، کسی کو قد بڑا دے دیتا ہے، کسی کو قد چھوٹا دے دیتا ہے۔ یہ سارا نظام یہ کمی بیشی کا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری بات ارشاد فرمائی بیدہ القسط یخفضہ ویرفعہ، یخفضہ ویرفعہ۔ تیسری بات آپ نے اس درس میں یہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا منظم با کمال نظام ہے کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور رات کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ دن کے اعمال سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ رات، ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں، اور رات کا یہ دورانیہ کب شروع ہوتا ہے؟ عصر سے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عصر کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں نا جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، ہماری ڈائریاں ترتیب دے رہے ہیں، ہمارے سارے سوانے حیات وہ درج ہو رہے ہیں، قلم بند ہو رہے ہیں، ہمارے پورے دفتر تیار ہو رہے ہیں، یہ اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارا سارا یعنی کیا دھرا کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے، اللہ ہمارے سامنے رکھ دے گا، انسان دیکھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، شرماتا جائے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ تو یہ جو اعمال ہے نا، یہ جو یعنی سارا عمل ہمارا اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ کس کے پاس جا رہا ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ اپنے وہ رات کی ساری کارگزاری پوری رپورٹ لے کر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عصر کے وقت وہ دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں، اور وہ پھر ساری کارگزاری اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ کیوں بھی میرے بھائیو بات سمجھ آئی نا؟ یہ کب ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں؟ ہاں جی، فجر اور اچھا، جو فجر کے وقت بھی سویا پڑا رہے اور عصر کے وقت کاروبار میں لگا ہوا ہے، اب اس کی کیا رپورٹ اوپر جائے گی؟ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے جاتے ہیں نا اللہ کے پاس، تو پھر جو نمازی لوگ ہوتے ہیں، نماز کے پابند فرشتے باقاعدہ جب پیش کرتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں ہاں میرے بندو جب تم آئے تو وہ میرا بندہ کس حالت میں تھا؟ تو کہتے ہیں جب ہماری وہ شفٹ چینج ہوئی نا تو اس وقت بھی وہ تیرا بندہ نماز کے لیے آیا ہوا تھا، اور جب ہم گئے تھے اس وقت بھی نماز پہ تھا، جب ہم آئے تو اس وقت بھی نماز میں تھا۔ جب ہم گئے تو اس وقت بھی وہ نماز کے لیے تھا آیا ہوا، اور جب ہم آئے ہیں نا اس وقت بھی نماز، ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا نا اللہ کے نبی وہاں اتنی دنیا ہوگی تو ہم اپنے رب کا دیدار کیسے کریں گے؟ بڑی دنیا، بڑی کائنات، کیسے اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ سمجھانے کے لیے مثال دی، فرمایا یہ بتاؤ کہ جب دن پوری طرح سورج چڑھا ہوا ہو، یا جب چاند پوری طرح 14ویں رات کا چاند وہ چمک رہا ہو، کوئی درمیان میں بادل نہ ہو، تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول کوئی دقت نہیں ہوتی، آرام سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو بڑی سہولت سے دیکھ لو گے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر اپنے رب کے دیدار کو اپنے لیے آسان بنانا چاہتے ہو نا، مزید آسان بنانا چاہتے ہو، تو 2 نمازوں کا خاص خیال رکھا کرو۔ ایک وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہے، اور ایک وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے۔ یہ کون سی 2 نمازیں بنتی ہیں؟ ایک وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہے، اور ایک وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے۔ فرمایا ان نمازوں کی اگر بڑی پابندی کرو گے، بڑا خیال رکھو گے، بڑا لحاظ رکھو گے، تو اللہ کا دیدار بڑا ہی تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ سمجھے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی بات آپ نے اس خطبے میں کیا بتائی کہ اللہ نہ سوتا ہے نہ اس کے لیے سونا مناسب ہے۔ دوسری بات، اللہ کے ہی ہاتھ میں ترازو ہے، وہ جس کا چاہتا ہے ترازو نیچا کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے ترازو اوپر کر دیتا ہے۔ تیسری بات فرمایا دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان باب الاسراء، یعنی جس کے اندر نا یہ سارا معراج والا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ وَحِجَابُهُ النُّورُ، اللہ کا جو حجاب ہے وہ بھی نور کا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے اور کائنات کے مخلوقات کے درمیان اللہ نے 50,000 پردے ہیں جو درمیان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ ان پردوں کو پیچھے ہٹا دے، پیچھے کر دے،
فرمایا لا احرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ البصر، تو فرمایا ساری کائنات ہی بسم ہو جائے، ساری کائنات ہی بسم ہو جائے، راکھ بن جائے، خاک بن جائے، جل جائے، اللہ تعالیٰ کے اس نور کی تاب نہیں لا سکتے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو وہ قوت دے گا، وہ طاقت دے گا، وہ توانائی دے گا کہ قیامت کے دن یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کر سکیں گی۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ ابھی میں نے چند دن پہلے نا وہ ایک پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ایک حدیث ہے، تو وہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا نا کہ جو جنت کی حوریں ہیں نا، جنت کی حوریں، تو ان میں سے ایک حور اگر ایسے زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے ساتھ سارا زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اچھا چلے، اب یہی بات ایک تو کئی منکرین حدیث جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، وہ یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تم کہتے ہو جی یہ حدیث نہیں مانتے، بتائیں ایسی حدیثیں ماننے والی ہیں؟ کیسے ہم ان حدیثوں کو مانیں؟ کہ دیکھو جی حدیث تمہاری بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایک حور اگر اوپر سے جھانک لے تو سارا زمین کا یہ سارا خلا کس سے بھر جائے؟ نور سے بھر جائے، روشنی سے بھر جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ سمجھے نا؟ اب اس طرح کی حدیثیں ماننے والی ہیں بھلا؟ میرے بھائیوں، ان عقل کے اندھوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ہادی و رہنما، ان کے پیارے لبوں سے اور ان کی میٹھی زبان سے اور ان کے نبوت اور رسالت والے ان یعنی لبوں سے جو بات نکلی ہے وہ ہماری عقل میں آئے ہم تب بھی مانتے ہیں، ہماری عقل میں نہ آئے ہم تب بھی مانتے ہیں۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ پھر شک نہیں کیا ہمارے نبی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہی بات تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھائی تھی ہمیں کہ جب آپ معراج سے واپس آئے، ابو جہل ملا تو کہنے لگا بتا، اگر کوئی آدمی یہ کہے ایک ہی رات کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، ساتوں آسمان بھی دیکھے، جنت تو یہ بات ماننے والی ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ بھلا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے میں کتنے دن کتنی راتیں لگ جاتی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں؟ تو جب اس نے اچھی طرح پہلے ماحول بنا لیا نا، تو پھر کہنے لگا اچھا یہ بتا، اگر یہی بات تیرا پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے اب مانے گا؟ یہ تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمانے لگے کہ اگر یہ بات میرے پیر و مرشد کی زبان مبارک سے نکلی ہے، میری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ میں پھر بھی مانتا ہوں۔ میری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ میں مانتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ صحیح ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ میرے بھائیوں، بات یہ سمجھائی کہ جس کا کلمہ پڑھ لینا پھر اس کی غلطیاں نہیں نکالتے، جس کا کلمہ پڑھ لیں پھر اس کی، یہ دیکھ لیں یہ ظالم ملحد سیکولر بے ایمان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور غلطیاں نکالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو خیر میری بات کو ذرا سمجھیے گا کہ میں جس لیے کے لیے میں نے یہ ساری بات سنائی۔
تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی اور اس کے آگے وہ تو میں نے ایک بہترین جواب ہے ہمارا، بھائی ہمارے نبی کی زبان سے نکلے ہم مانتے ہیں۔ اب اگلی بات سنیں کہ ایک حدیث کے شارح ہیں جنہوں نے شرح کی ہے، انہوں نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا منکرین حدیث کو۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کو آخرت کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ کون سا جواب ہے؟ یہ ہے علمی جواب، یہ ہے منطقی جواب کہ دنیا کے معاملات کو آخرت کے معاملات پہ کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو ہے نا حور جو ہے وہ جنت کا آخرت کا معاملہ ہے، اس کا جھانکنا اور اس سے روشن ہو جانا، خوشبو سے بھر جانا، یہ ایک اخروی معاملہ ہے۔ اس کو دنیا کے معاملات کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میری بات سمجھے؟ انہوں نے پھر آگے مثال دی، کہتے ہیں دیکھیں دنیا میں اگر کسی آدمی کے جسم کو آگ لگ جائے تو آگ ابھی اس کا پوری جلد بھی نہیں جلائے گی تو بندہ مر جائے گا، بندہ مر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسہیپ ہو، لیکن ایسا ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، جسم کو آگ لگ جائے تو ابھی آگ جلاتے جلاتے ابھی پوری جلد بھی پوری طرح نہیں جلا پاتی کہ بندہ مر جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان جہنم میں جائے گا تو وہ جہنم کی آگ اس کے جسم کو جلاتی 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 یہاں تک کہ اس کے دل تک جا پہنچے گی، لیکن بندہ پھر بھی مرے گا نہیں۔ حتی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک جا پہنچے گی لیکن مرے گا نہیں۔ تو کیا خیال ہے، دنیا کے معاملات کو آخرت کے معاملات پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو لہذا یہ منکرین حدیث اس طرح کی، تو میں اسی طرح بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی آنکھوں کا دیکھنا اور ہے، لیکن قیامت کے دن ان آنکھوں کا دیکھنا اور ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، نہ کوئی نبی دیکھ سکتا ہے، نہ ولی، نہ کوئی پیر، نہ پیغمبر، نہ کوئی سائیں، نہ قلندر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، لیکن قیامت کے دن ہر مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ بات سمجھے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجابہ النور، اللہ کا جو پردہ ہے وہ کس کا ہے؟ نور کا ہے۔ اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان 50,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ وہ پردے پیچھے ہٹا دے فرمایا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ، تو اس اللہ کے چہرے کی کرنیں جو ہیں وہ جلا کر راکھ کر دیں، مَنْتَہَا إِلَيْهِ الْبَصَرُ، جہاں تک کائنات ہے ساری کائنات کو راکھ کر دیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ کا دیدار، اللہ کے چہرے کی چمک، اللہ کے چہرے کا نور، سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے 3 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ ایک حدیث وہ میں نے انت نور السماوات والارض، اور دوسری حدیث سیدنا ابو ذر غفاری والی نور انا اراہ، اور تیسری حدیث حجابہ النور۔ تو اب ذرا اس آیت کا ترجمہ سن لیں، بس یہی آج کا ہمارا درس ہے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر آگے کریں گے اگلے درس میں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ تو اس کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ اللہ آسمانوں اور زمین اس پوری کائنات کو نور فراہم کرنے والا ہے۔ نور مثل نورہ، اس اللہ کے نور کی مثال کا مشکاتن، ایک چراغ کی طرح ہے۔ آپ بھائیوں کو یاد ہے
ہمارے ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مشکات شریف، سنتے ہیں نا اکثر اس حدیث، اس کا کیا نام ہے؟ مشکات، سمجھے نا؟ اور اس کتاب کا شاید بھائیوں کو پورا نام یاد نہ ہو، سمجھے نا؟ اب دیکھیں نا، ہم ویسے عام طور پر کہہ دیتے ہیں بخاری شریف، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا بخاری شریف، لیکن اس کتاب کا پورا نام تو یہ نہیں ہے بخاری شریف، اس پورا نام ہے الجامع الصحیح سمجھے نا؟ یعنی پورا نام یہ. اسی طرح اس کا پورا نام ہے مشکات المصابیح. مشکات المصابیح کا معنی چراغ، اور مشکات کا معنی وہ طاق. طاق آپ نے دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں جب ابھی بجلی نہیں آئی تھی، بلب نہیں روشن ہوتے تھے، یہ بجلی یا بٹن یہ سے، تو لوگ اپنی دیواروں کے اندر ایک طاق بناتے تھے، سمجھے نا؟ ایک طاق بناتے، اس کے اندر چراغ رکھتے تھے تاکہ آس پاس سے ہوا کے تھپیڑے آئیں تو یہ چراغ بجھ نہ جائے. پہلے چراغ ہی ہوتا تھا، پھر تھوڑی سی ترقی ہوئی تو لالٹین آ گئی، سمجھے نا؟ تو بہرحال یہ نا ایک طاق جو دیواروں کے اندر بنایا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں مشکات. اس طاق کو کیا کہتے ہیں؟ مشکات. فرمایا کہ مثل نور ہی کا مشکاتن، اس اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہے. فرمایا فیہا مصباحن، وہ جو چراغ ہے نا وہ یعنی کھلی جگہ پر، کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ طاق کے اندر رکھا ہوا ہے. لازمی بات ہے وہاں پر اس کی روشنی زیادہ سیو ہوگی. اگر آپ چراغ کو باہر رکھ دیں، دیوار کے اوپر رکھ دیں تو اس کی روشنی اتنی محفوظ نہیں ہوگی، لیکن طاق میں رکھیں گے تو روشنی محفوظ ہو جائے گی. فرمایا کہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ جو چراغ ہے نا وہ بھی ایک فانوس میں ہے. کس میں ہے؟ فانوس، یعنی اس کے ارد گرد باقاعدہ شیشے کا فانوس ہے، سمجھے نا؟ اب فانوس کے ساتھ روشنی اور زیادہ محفوظ ہو گئی. طاق میں رکھنے سے روشنی محفوظ ہوئی نا، اور اگر طاق کے اندر آپ چراغ رکھیں اور اس کے ارد گرد شیشے کا فانوس بھی ہو تو اس کی روشنی کی حفاظت اور زیادہ بڑھ گئی، اس کے اندر اور زیادہ پائیداری پیدا ہو گئی. سمجھ آئی نا؟ ایک تو طاق میں رکھنے کی وجہ سے، اور دوسرا اس کے قندیل میں یا فانوس میں ہونے کی وجہ سے. اچھا، فرمایا کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کہ وہ جو فانوس ہے نا وہ بھی کوئی عام قسم کا شیشہ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑے چمکدار ستارے کی طرح وہ چمکدار شیشہ، بڑا کمال درجے کا شیشہ. کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ بھی بڑا کمال ہے، وہ فانوس بھی بڑے کمال کا فانوس ہے، ایسے کہ جیسے ایک چمکتے ہوئے موتی کے اندر چمکتے ہوئے ستارے میں اس کو رکھا ہوا. تو کتنی اس کی سیکیورٹی ہو گئی؟ 3. نمبر 1، وہ چراغ کسی کھلی جگہ پر نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ طاق میں. نمبر 2، وہ جو طاق میں چراغ ہے وہ بھی یعنی ایک باقاعدہ فانوس میں ہے، اور نمبر 3، وہ فانوس بھی بڑے چمکدار ستارے کے اندر ہے. 3 ہو گئی باتیں. فرمایا کہ آگے سنیں چوتھی بات، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ روشن کیا جاتا ہے وہ چراغ کس سے؟ من شجرۃ مبارکۃ، ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے، زیتونۃ، جس درخت کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ زیتون. زیتون کے مبارک تیل سے، یعنی وہ تیل جو ہے کوئی سورج مکھی کا نہیں ہے، وہ تیل سرسوں کا نہیں ہے، وہ تیل بنولے کا نہیں ہے. کس کا تیل ہے؟ ہاں جی، زیتون کا تیل.
آپ جانتے ہیں نا زیتون کا تیل تیلوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ سمجھا جاتا ہے. تو بات کتنی سمجھ آئی کہ اس نور کے اندر کس قدر کوالٹی بڑھتی جا رہی ہے, کوالٹی کے اندر کتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ چراغ کے وہ جو یعنی کہ نور ہے وہ طاق میں ہے, اور طاق بھی فانوس میں ہے, اور فانوس بھی ایک چمکدار ستارے میں ہے, اور وہ جو روشن کیا جا رہا ہے جس تیل سے وہ تیل بھی زیتون کا ہے, وہ تیل بھی کس کا ہے؟ اللہ. اب ایک اور بات سنیں توجہ سے, یہ جو زیتون کا درخت ہے نا, درخت اگر کسی ایسی جگہ پر آپ اس کو کاشت کریں کہ جہاں پر اس کے اوپر صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اوپر پوری طرح روشنی نہ پڑے, کوئی ایسی ادھر دیوار بنی ہوئی ہے, کوئی محل ہے, تو اس کے اوپر صبح کے وقت روشنی نہیں پڑ رہی, توجہ ہے نا؟ ہاں جی. اچھا, یا پھر اس کو اسی جگہ پر کاشت کر دیں کہ جہاں مشرق مغرب کی جانب کوئی دیوار ہے, تو جب لازمی بات ہے سورج چلتا چلتا مغرب کی سائڈ پہ چلا جائے گا تو اس کے اوپر پوری طرح روشنی نہیں پڑے گی. بات سمجھے نا؟ اور زیتون کے درخت کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کو کسی ایسی جگہ کاشت کریں جہاں اس کے اوپر ہر وقت روشنی پڑے سورج کی, تو اس کے تیل کی کوالٹی اور زیادہ بہتر ہو جاتی, اس کے تیل کی کوالٹی اور زیادہ بہتر ہو جاتی. یعنی ایک ایسا درخت جس کے اوپر صبح کے وقت روشنی نہیں پڑ رہی, یا ایک وہ درخت جس کے اوپر شام کے وقت روشنی نہیں پڑ رہی, ان درختوں کی بنسبت وہ زیتون کا درخت جس کے اوپر ہر وقت روشنی پڑ رہی ہے, اس تیل کی کوالٹی ان دونوں درختوں سے کیا ہوگی؟ زیادہ اعلیٰ ہوگی. فرمایا کہ وہ جو اللہ کا نور ہے نا, اب یوں سمجھیں کہ وہ ایک ایسے زیتون کے درخت سے روشن ہو رہا ہے, جلایا جا رہا ہے کہ جو ایسے درخت سے تیل نکالا گیا ہے کہ جس کے اوپر ہر وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے. تو کیا فرمایا؟ لا شرقیت ولا غربی, لا شرقیت ولا غربی, نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے. سمجھ آئی بات؟ اچھا, ہم نہ کچھ عرصہ قبل وہ جامعہ میں ہم پڑھا کرتے تھے, تو اس وقت نہ بڑا ایک دفعہ شور اٹھا, پتہ ہے علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے, دل بھی آیا, پتہ ہے آپ کو اس بات کا, اور اخبار کے اوپر بڑے بڑے اس کے اوپر مذاکرے ہوئے بڑا. تو اس وقت کی بات ہے کہ ایک شور برپا ہوا ایک طرف سے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر فقہ حنفیہ کو نافذ ہونا چاہیے. فقہ حنفیہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی اکثر آبادی جو ہے وہ فقہ حنفی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ ایک شور برپا ہوا. اچھا, جب انہوں نے مطالبہ کر دیا نا کہ جی فقہ حنفیہ کو نافذ ہونا چاہیے, تو ایک اور بھی یہاں مکتبہ فکر ہے, دشمنان صحابہ رافضی, جنہوں کا کام ہی اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالیاں دینا, انہوں نے شور مچایا, انہوں نے کہا نا جی نا, یہاں فقہ جعفریہ نافذ ہونی چاہیے. اب میری بات آپ سمجھے, وہ کہہ رہے تھے فقہ حنفیہ, تو دوسری طرف سے شور کیا اٹھا؟ فقہ جا. میرے پیارے بھائیوں, اس وقت پھر ہمارے نوجوانوں نے پھر ایک نعرہ پیش کیا, ایک بات پیش کی. انہوں نے کہا کہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ, محمدیہ محمدیہ. کوئی بات آپ سمجھے ہیں؟ نہ حنفیہ نہ جعفریہ بلکہ محمدیہ محمدیہ. او بھئی اللہ کے بندو, اگر تم یہ کہو گے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو یہاں نافذ کیا جائے تو پھر تو شور اٹھے گا نا, وہ کہیں گے کہ ہم امام جعفر صادق کی فقہ کو مانتے ہیں, اس کو نافذ کیا جائے. اور کل کلا کسی اور ملک میں یہ شور اٹھے گا کہ یہاں فقہ مالکی کو نافذ کیا جائے, کوئی کہے گا فقہ حنبلی کو نافذ کیا جائے, کوئی کہے گا فقہ شافعی کو نافذ کیا جائے. پھر اگر اپنی اپنی فقہ نافذ کرنے لگ گئے
تو مسلمانوں تمہارا تو ستیہ ناس ہو جائے گا۔ آؤ ایک شخصیت پر اپنے آپ کو اکٹھا کر لو، اور وہ شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد فرق بین الناس، محمد فرق بین الناس۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ جنت کا دروازہ جا کر سب سے پہلے کس نے کھلوانا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کھلوانا ہے؟ امام مالک نے کھلوانا ہے؟ امام جعفر صادق نے کھلوانا ہے؟ جا کر کس نے کھلوانا ہے؟ ہم اپنے کلمے کے اندر جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ابو حنیفہ رسول اللہ، یا امام مالک رسول اللہ، امام احمد بن حنبل رسول اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں پھر فقہ حنفیہ نافذ ہونی چاہیے یا فقہ محمدیہ نافذ ہونی چاہیے؟ ہیں جی؟ تو فقہ محمدیہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ فقہ محمدیہ کیا ہے؟ تو دیکھیں ذرا قرآن نے کیسے الفاظ، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرقیہ نہ غربیہ، فرمایا یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اتنا کمال کا تیل ہے اس زیتون کے درخت کا جس کے اوپر ہر وقت سورج کی روشنی پڑتی رہی۔ تو فرمایا ایسا کمال تیل ہے، ایسا کمال کا تیل ہے کہ اگرچہ اس کو یعنی وہ دیا سلائی نہ بھی نہ چھوئے تو اس سے پہلی وہ روشن ہو جاتا ہے، اتنی اس کے اندر کوالٹی ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، اگرچہ اس کو نہ بھی آگ چھوئے۔ فرمایا نور علی نور، تو گویا اللہ کا جو نور ہے وہ نور پر نور ہے، نور پر نور ہے۔ یعنی اللہ کے نور میں کتنے لحاظ سے اضافہ ہوا؟ پہلا اضافہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا نور ایک طاق میں ہے، دوسرا اس لیے اضافہ ہوا کہ وہ طاق جو ہے ایک وہ فانوس میں ہے، وہ جو چراغ ہے، اور وہ فانوس بھی کس کا ہے؟ ایک چمکدار ستارے سے تیار ہوا، اور پھر اس میں تیل کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ زیتون کا، اور زیتون کے بھی کس درخت کا؟ زیتون کے بھی کس درخت کا؟ جو نہ شرقی ہے نہ ہر وقت اس پر روشنی پڑ رہی ہے۔ فرمایا اب ذرا غور کرو کہ کیا کوالٹی ہوگی اس نور کی، نور علی نور، یہ نور پر نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف۔ تو یہاں نور سے مراد ہدایت کا نور ہے، اور ہدایت کے نور سے مراد ایمان اور اسلام کا نور ہے۔ کس کا نور ہے؟ ایمان اور اسلام۔ فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جان۔ بھائیو آج ذرا آیت کا تھوڑا سا تشریح